سے گوش دو اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت دے، توفیق دے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا پانے والے بہترین، عظیم اور بابرکت کاموں میں سے ایک سنہرا، بابرکت اور انمول کام نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ بندہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، نتیجتاً اس کی دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے، اور جنت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھے گئے درود کی برکت سے اعلیٰ نعمتوں کا بھی یہ انشاءاللہ مستحق ہوگا۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ آئیے حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پانے کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب العالمین جل وعلا کے پاکیزہ کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ آئیے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، النجم الثاقب، اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکتا تارا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔ فلینظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب۔ تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا، جست کرتے یعنی اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی۔ فما له من قوة ولا ناصر، تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔ والسماء ذات الرجع، والارض ذات الصدع، آسمان کی قسم جس سے می اترتا ہے اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالهزل، بے شک قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے اور کوئی ہنسی کی بات نہیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، بے شک کافر اپنا سا داؤں چلتے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب، ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہے، ہمارے ذہن بھی قرآن مجید کی پاکیزہ تعلیمات سے فیضیاب ہوتے رہے۔ سورہ طارق آج پیش کی گئی، اس کی تعارف کے بارے میں آئیے سنتے ہیں اس کا تعارف۔ سورہ طارق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 1 رکوع ہے اور 17 آیتیں ہیں۔ اس ستارے کو طارق کہتے ہیں جو رات میں خوب چمکتا ہے، نیز رات میں آنے والے شخص کو بھی طارق کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ طارق رکھا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز مغرب پڑھائی تو اس میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی تلاوت کی۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کو مشکل میں ڈال رہے ہو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تم نماز میں والسماء والطارق والشمس وضحاہا اور ان کی مثل صورتیں پڑھو۔ دوسری روایت میں حضرت خالد اردوانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ ثقیف کے بازار میں دیکھا کہ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ ثقیف والوں کے پاس مدد طلب کرنے آئے تو میں نے انہیں والسماء والطارق کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ آپ نے یہ سورت ختم فرما لی۔ میں نے اس سورت کو دور جاہلیت میں یاد رکھا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اسے پڑھا۔ اس کے مضامین کیا ہے؟ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حشر و نشر اور حساب و جزا پر ایمان لانے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں آسمان اور رات کے وقت خوب چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ہر انسان پر حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہے۔ انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ پہلی بار پیدا کرنے والا رب دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ جب قیامت کے دن عقائد، اعمال اور نیتیں ظاہر کر دی جائیں تو اس وقت مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کے پاس کوئی طاقت اور کوئی مددگار نہ ہوگا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ آسمان اور زمین کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن مجید کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے والا کلام ہے۔ اس صورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے جس کی انہیں خبر نہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بندہ قرآن پڑھے، اس کے مضامین کو سمجھے، اس کے مفاہیم کو جانے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے تو اس کی دنیا بھی انشاءاللہ فائدے میں رہے گی اور آخرت میں بھی یہ بندہ فائدہ اٹھانے والوں میں رہے گا۔ قرآن مجید عظیم کتاب ہے، ایک انقلابی کتاب ہے۔ جنہوں نے اسے اپنایا ہے، جنہوں نے اس کے احکام کو فالو کیا ہے، رب العالمین جل وعلا نے ان کو خوب چمکایا ہے، ان کو عروج عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کتاب سے سچی محبت بھی عطا فرمائے۔ اور بار بار ایک چیز ایڈریس کی جاتی ہے قرآن مجید میں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ مر جائیں گے تو پھر معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس دنیا میں کیا کیا کر کے گئے ہیں، اب ذرا جب دوبارہ اٹھیں گے، قبروں سے نکالے جائیں گے تو پھر رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں پیش ہو کر وہ سارے عقائد جو دنیا میں رکھے ان کی جواب دہی ہوگی، وہ اعمال جو دنیا میں کرتے رہے ان کے بارے میں بھی پرسش ہوگی۔ تو اپنے عقائد کی بھی ہمیں اصلاح کرنی ہے اور اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حضرت سیدنا ہود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، قوم کے حالات کیا تھے، ان کا کردار کیا تھا، کن برائیوں میں وہ مبتلا تھے، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی اعلیٰ اور نرالی صفات تھیں جو رب العالمین جل وعلا نے انہیں عطا فرمائی تھیں، ان کا طرز تبلیغ کیا تھا، جب قوم نے انہیں جھٹلایا تو وہ کس طرح کے عذاب کا شکار ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی ناراضی کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو ان سارے ہی پہلوؤں پر نیت ہے کہ بات کی جائے اور معلومات حاصل کی جائے۔ آئیے ابھی کلام سنتے ہیں اور
مدنی رضا بھائی کی طرف آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں. 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 نا امیدوں کو امیدوار کرتے گئے کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے گئے. شمع کے دل میں صفے حسرت و تمنا کی. شمع کے دل میں صفے حسرت و تمنا کی. جمع کے دل میں صفے حسرت و تمنا کی. نگاہ لطف کا غم انتظار کرتے گئے. نگاہ لطف کا غم انتظار کرتے گئے. سگان نبی سے مجھ کو سنوا دے. خدا سگان نبی سے مجھ کو سنوا دے. خدا سگان نبی سے مجھ کو سنوا دے. ہم اپنے کو تمہیں تجھ کو شمار کرتے گئے. ہم اپنے کو تمہیں تجھ کو شمار کرتے گئے. ملائکہ کو بھی ہے کچھ فضیلتیں غم پر. ملائکہ کو بھی ہے کچھ فضیلتیں ہم پر. ملائکہ کو بھی ہے کچھ فضیلتیں ہم پر. پاس رہ گئے
جو دم جو میں آنکھ کو باغوں بہار کرتے گئے اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے گئے ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے گئے در کے گداؤں کی شان عالی ہے تمہارے در کے گداؤں کی شان عالی ہے تمہارے در کے گداؤں کی شان عالی ہے وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے گئے وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے گئے گدا گے گدا تو کیا ہی چاہے ادب گدا گدا گے گدا تو کیا ہی چاہے ادب بڑے بڑے تیرے در کا وقار کرتے گئے بڑے بڑے تیرے در کا وقار کرتے گئے اور بنائی پشت نہ کعبے کی ان کے گھر کی طرف بنائی پشت نہ کعبے کی ان کے گھر کی طرف بنائی پشت نہ کعبے کی ان کے گھر کی طرف جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے گئے جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں عجب کرم شگے والا ابار کرتے گئے ہمارے نخلے تمنا کو بھی وہ پھل دیں گے ہمارے نخلے تمنا کو بھی وہ پھل دیں گے درخت خشک کو جو باردار کرتے گئے حسن کی جان اس وسعت کرم
کرم پہ نثار حسن کی جان ہو اس عطے کرم پہ نثار کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے رہے، ایک جہان کو امیدوار کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ بندہ سب سے آس توڑ کر جب مایوسی کی طرف ہو تب بھی نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نگاہ کرم، بلکہ یوں کہیں نا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر طیبہ سے آنے والا ہوا کا ایک جھونکا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا۔ تو ایسا کرم ہوتا ہے کہ وہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گن گاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے اور بڑی شان ہے آپ کی، بڑا مقام ہے رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کا۔ جس صف کے آپ امام ہیں اس امام کی تو شان ہی الگ ہے، لیکن اس صف میں موجود افراد حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میری مراد ہے، ان میں سے ایک عظیم ایک بزرگ شخصیت حضرت سیدنا ہود علی نبینا وعلیہ السلام کا آج ہم نے ذکر خیر کرنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ ناظرین کرام بھی، دیکھنے والے بھی مدنی چینل کے اس سوچ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ سلسلے میں شامل رہے ہیں کہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے یہ وہ برگزیدہ بندے ہیں جو کائنات میں افضل ترین لوگ ہیں، ان کے بارے میں جاننا، ان کے بارے میں معلومات رکھنا یقیناً یہ عین سعادت ہے، ہمارے دین سے اور قریب ہونے کا ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے۔ ان حضرات نے اسی دنیا میں زندگی گزاری ہے، انسان ہی تھے یہ افراد، لیکن وہ الگ بات ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو جو بشریت عطا فرمائی وہ ہم سے کتنی افضل تھی، وہ بشر ہونے میں بھی ہم سے کتنے اعلیٰ تھے، اور جو اللہ کریم نے تاج نبوت ان کو عطا فرمایا تو اس کا تو پھر مثل ہی نہیں ہے عام افراد کے لیے۔ یہاں جو عرض کرنا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے مصائب پر، یہاں کی تکلیفوں پر، یہاں کے نشیب و فراز جس سے ایک انسان گزر رہا ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں جب وہ مختلف ایام آیا، حالانکہ انبیاء کے لیے تو رب نے ترقیاں ہی لکھی ہیں، لیکن مشکل حالات کا سامنا انہیں بھی کرنا ہوتا ہے، اور وہ مشکلات جو ہیں ان کے درجات کی مزید بلندی کا سبب ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے ان مشکل حالات کو کیسے فیس کیا، جب بندہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، اور انبیاء کرام کیسے مشکلوں میں بھی ثابت قدم رہے، تو خود سے ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، اللہ کریم نے اتنے مشکل حالات ان کو دیے، اس کے باوجود یہ ڈٹے رہے اللہ کی توحید پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکامات تھے وہ یہ آگے بڑھاتے رہے۔ تو پھر مجھے بھی اپنے دین سے وفا کرنی چاہیے، اپنے خدا سے محبت کرنی چاہیے جس نے مجھے بنایا ہے، جو میرا پیدا کرنے والا ہے، پھر میں اس سے کہاں فرار ہوں، اس سے کہاں بھاگوں۔ تو پھر بندہ بندگی کی طرف آتا ہے، اطاعت کی طرف آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر خیر کی برکتیں عطا فرمائے۔ جانتے ہیں حضرت سیدنا ہود علی نبینا وعلیہ السلام کا ابتدائی تعارف مولانا راشد علی اتاری مدنی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، اور آپ کا شمار ان انبیاء اور رسول میں ہے کہ جن کا قرآن مجید برہان رشید میں کثرت سے ذکر ہوا ہے۔ مختلف صورتوں میں آپ کا ذکر ہے، آپ کا مکالمہ جو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہنچائے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ان کا بیان ہے۔
اور بالخصوص حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے موسوم قرآن مجید کی ایک پوری سورت بھی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا شجرہ نسب اگر دیکھا جائے تو وہ نوح علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے سام بن نوح، ان کے شجرہ نسب میں ان کے یہ جد اعلیٰ ہیں، یعنی کہ حضرت ہود علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور آپ کے بیٹے سام کے شجرے سے آتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 800 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طویل عمر عطا فرمائی۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر نعیمی میں ذکر کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی عمر شریف 464 سال تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کئی اوصاف سے مشرف بھی فرمایا، اور آپ میں ویسے تو کئی اوصاف تھے لیکن ایک وصف جس کو آپ بطور خاص تبلیغ دین کے حوالے سے ذکر بھی فرماتے تھے کہ آپ امین تھے۔ آپ نے اپنے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ میں ناصح امین ہوں، میں یعنی امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں، میں رسول امین ہوں۔ آپ علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور دنیا میں کافر قوم جس پر عذاب ہوا سب سے پہلی تو نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد دوسری وہ قوم جس پر عذاب آیا وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اچھا، عاد کا جو لفظ ہے نا وہ کتب تفاسیر میں آپ دیکھیں سیرت کی کتابوں میں 2 قوموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو حضرت ہود علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے اور ان کی قوم ہے، تو وہ قوم جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے، صالح علیہ السلام کی قوم جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے، اس کو بھی عاد کہا جاتا ہے۔ پھر فرق کرنے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا کہا جاتا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے سمود اس کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، اور ان کے درمیان تقریباً 100 سال کا عرصہ یعنی 1 صدی کا فاصلہ ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ہلاک ہونے اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے دنیا میں آنے ظاہر ہونے اور حضرت ہود علیہ السلام کا جو رسالت کا نبوت کا زمانہ تھا اس میں بھی تقریباً 100 سال ہیں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جو ہلاکت ہوئی اس ہلاکت کے 100 سال بعد حضرت ہود علیہ السلام، اور حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال بعد پھر حضرت صالح علیہ السلام آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کو جسمانی طور پر اور حصی طور پر بڑے کمالات عطا فرمائے تھے، بڑے یہ صحت مند، قد آور اور زور آور تھے، اور علماء نے ذکر کیا کہ قوم عاد میں جو پست قد ہوتا، چھوٹے قد کا ہوتا، اس کا قد بھی 60 گز ہوتا تھا، اور جو بڑے قد کے ہوتے تھے تو ان کا قد جو ہے 100 گز بھی ہوا کرتا تھا۔ اور علماء نے ذکر کیا کہ یہ وہ قوم ہے کہ اتنی بڑی جسامت، اتنا جسہ اور اتنا زور آور اور اتنا قد آور نہ ان سے پہلے کوئی تھا، نہ ان کے زمانے میں کوئی تھا، اور نہ ان کے بعد کوئی ایسی قوم ہوئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بظاہر ان کو قد کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے ایسا عظیم بنایا، لیکن یہ عقائد و نظریات اور ایمانیات اور اعمال کے اعتبار سے بڑے پست تھے۔ یہ کفر و شرک اور اخلاقی جو برائیاں ہیں معاشرے میں جو پنپتی ہیں، تو بہت ساری برائیوں کا یہ شکار تھے، اور بالخصوص پھر حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے اور آپ کی بے ادبی گستاخی کرنے والے، وہ انشاءاللہ وہ گفتگو کے دوران آئے گا کہ ان کی کیا کیا وہ بے باکیاں تھیں جس کے نتیجے میں پھر رب تبارک و تعالیٰ کے یہ غضب کا شکار ہوئے، اور بالآخر جب ان کا ہلاکت کا وقت آیا تو وعدہ الہی کے مطابق آندھی کے ذریعے ان کو عذاب کا شکار کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پانی کے ذریعے ہلاک کی گئی اور یہ ہوا کے ذریعے ہلاک کی گئی، اور علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل یہ ہوا چلتی رہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کش قوم کو ہلاکت کا شکار کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک، آمین یا رب العالمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کل بھی دیکھتے ہیں مختلف ممالک میں ہوا کا، طوفان کا اور اس طرح کا جب ماحول بنتا ہے، آندھیاں آتی ہیں، ویڈیوز وہاں کی وائرل ہوتی ہیں، گھر کے گھر اڑے جا رہے ہیں، جانور کے جانور، گاڑیوں کی گاڑیاں اڑ رہی ہیں، تو وہ دل دہل جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس زمانے میں جب آندھیاں آتی ہوں گی، اتنی ہوا کا عذاب جسے کہا جا رہا ہے، پتھر کے پتھر اور کنکر نہیں، بڑے بڑے پہاڑ اور پہاڑوں کے تودے وہ اڑا اڑا کر آندھی اور ہوا لے جاتی تھی، جو لوگ مسلسل 7 دن تک اس کا سامنا کر رہے ہوں گے۔
کیسی ہولناک صورتحال سے یہ گزرے ہوں گے، اور اللہ کریم کا اس کے بلکہ قہر کا یہ کیسا اظہار ہوگا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ لیکن نافرمانی جو ہے نا وہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی طرف لے جاتی ہے، لہٰذا سمجھداری اس میں ہے کہ نافرمانی سے پیچھا چھڑایا جائے اور رب العالمین جل وعلا کے حکم کو مان کر اس کی اطاعت کر کے اس کی بات مانتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا نبی پاک علیہ السلام نے احادیث میں تذکرہ فرمایا، ان کے لیے دعائیں بھی ہوئیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں حضرت ہود علیہ السلام کو یاد رکھا۔ یہ اس بارے میں عاطف بدری بھائی سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کیا کرتے، اور آپ کی دعاؤں میں اکثر جو ہے وہ استغفار ہوا کرتا تھا۔ حدیث طیبہ کے اندر ہے کہ دن میں 70 مرتبہ، اور بعد میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام 100 مرتبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔ حدیث طیبہ کے اندر بے شمار حدیث ایسی ہیں کہ جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کو یاد کر کے اور پچھلی امت کے جو انبیاء تھے انہیں یاد کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اور ان پر ان کی بدعمالیوں کے سبب جو عذابات آئے ہیں ان عذابات سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم پر اور عاد کے ہم قوم یعنی حضرت ہود علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ یعنی یوں دیکھیے کہ اپنے اوپر بھی رحم اور حضرت ہود علیہ السلام پر بھی رحم کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو اس ذکر میں ابتدا اپنے سے کرتے۔ یعنی یہاں دیکھیے ایک نبی پاک علیہ السلام کا انداز مبارک کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے اور ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ اپنے ذکر سے۔ تو گویا کہ ایک طرح سے ہمارے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہو، صالحین کا ذکر ہو، تو سب سے پہلے اس ہستی کا ذکر ہونا چاہیے جو سب سے عرفہ اور اعلیٰ ہے، جس کا مقام سب سے بالا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام سب سے پہلے اپنے لیے اپنا ذکر خیر فرماتے اور پھر فرماتے اللہ پاک کی رحمت ہو حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام پر اللہ پاک کی رحمت ہو۔ یعنی اپنے لیے بھی دعا کرنا، پچھلوں کے لیے بھی دعا کرنا، نبی پاک علیہ السلام یہ تعلیم امت بھی ہے کہ اپنے لیے بھی دعا کریں اور جو آپ کے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جائے، تاکہ آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ انہیں بھی یاد رکھیں، اور انہوں نے جیسے زندگیاں بسر کی ہیں، جو اللہ رب العزت کی دین کو پیغام، اللہ رب العزت کے حکامات کو آگے پہنچانے کے لیے جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، وہ بھی یاد رہیں۔ اور اسی طرح اور بھی حدیث طیبہ کے اندر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبا کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ اور یعنی غزوہ خندق میں سبا جو ہوا چلی اور اس کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کی مدد کی گئی، اور بوار دبور کی ہوا کے ذریعے قوم ہود کو ہلاک کیا گیا۔ اچھا، دبور ہوا کون سی ہوتی ہے؟ جو سبا اس ہوا کو کہتے ہیں جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے، اور دبور ہوا اس کو کہتے ہیں جو مغرب سے مشرق کی طرف آتی ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں تعلیم ہے کہ جو ہوا مشرق سے مغرب کی طرف آئے، یہ نبی پاک علیہ السلام کو اس ہوا کے ذریعے آپ کی مدد کی گئی، اور جو مغرب سے مشرق کی طرف آئے تو جب ایسی ہوا چلے تو اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار بھی کرنا چاہیے کہ یہ وہی ہوا ہے جس کے ذریعے قوم ہود کو ہلاک کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی یہ آتا ہے نا کہ جب سخت ہوا چلتی، تیز ہوا چلتی یا کالی بدلی آسمان پر چھا جاتی، تو نبی پاک علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافینا قبل ذلک، اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہ فرما، اور لا تقتلنا بغضبک، اپنے غضب سے قتل نہ فرما، ولا تہلکنا بعذابک، اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک بھی نہ فرما، اور اس سے پہلے ہی ہمیں عافیت عطا فرما۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی دعاؤں میں سے۔ آندھی اور طوفان کے وقت حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ جب آندھی آتی یا طوفان آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہوتے،
تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا، آپ تذبذب کا شکار ہو جاتے، بے چینی بڑھ جاتی۔ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بادل دیکھ کر تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہم پر بارش برسائے گا، جبکہ آپ کو دیکھا ہے کہ بادل کو دیکھ کر چہرہ مبارک پر ناپسندگی کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اس بات سے بے خوف نہیں ہوں کہ اس بادل میں عذاب ہو۔ ایک قوم کو آندھی کا عذاب دیا گیا اور ایک قوم نے عذاب کو دیکھ کر کہا یہ ہمیں بارش برسا دینے والا بادل ہے، اور جب انہوں نے یہ بادل کہا تو وہی جو بادل تھا وہ ان کے لیے عذاب کا سبب بن گیا اور ذریعہ بن گیا۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے یا اللہ عز و جل، میں تجھ سے ہوا کی خیر اور جو اس ہوا میں ہے اس کی خیر، اور جس چیز کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے اس کی خیر مانگتا ہوں، اور ہوا کے شر اور اس میں جو ہے اور اس شر سے جو اس چیز کے ساتھ جس چیز کے ساتھ ہوا بھیجی گئی ہے میں مولا اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات تیز، وہی جو آپ نے ابتدا میں بات کی کہ تیز آندھی چلتی ہے، ہوا چلتی ہے، تو ہم انجوائے کرنے کے لیے بعض اوقات اس کی ویڈیوز بناتے ہیں، یا ایسی ویڈیوز ہمیں سوشل میڈیا پہ بہت ساری ملتی ہے۔ یہ مقام استغفار ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، اسے معافی طلب کی جائے کہ کہیں یہ جو ہوا ہے، یہ جو آندھی ہے، یہ ہمارے لیے عذاب کا سبب نہ بن جائے۔ جو ابھی راشد بھائی نے بیان کیا کہ 8 راتیں اور 7 دن، یعنی 7 راتیں 8 دن تک وہ ہوا چلتی رہی، اور اتنی تیز ہوا تھی کہ وہ درختوں کو اور ان کے پہاڑوں میں جناب پہاڑوں کو تراش کر یہ قومیں آج جو ہے وہ اپنے مکانات بنایا کرتی تھی، تو وہ ایسے اکھڑ کر گر رہے تھے جیسے کھجور کا خشک پتا ہوا میں اڑتا ہے، ایسے اتنی تیز وہ ہوا تھی۔ اور ہمارے ہاں بھی ایسی بعض اوقات ویڈیوز ہمیں ملتی ہیں کہ اتنی تیز آندھی اور طوفان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آگے شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو مقام عبرت ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تو اللہ رب العزت نے تو آپ سے وعدہ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ محبوب آپ کے ہوتے ہوئے اللہ پاک عذاب نہیں بھیجے گا۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو انداز تھا، آپ کا تذبذب کا شکار ہو جانا، بے چین ہو جانا، اور چہرے پر جو ہے وہ پریشانی کے آثار کا آ جانا، یہ کس سبب تھا؟ تو اللہ رب العزت کا وعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ سچا ہے، اور اللہ رب العزت وعدے کی خلاف ورزی فرمانے والا نہیں ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے رب پر یقین ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ایک تو ہمارے لیے تعلیم ہے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو تو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عذاب سے بھی خوف نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی رحمت، جہاں اس نے رحمت فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے وہاں اس کی جباریت بھی ہے، قہاریت بھی ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں یہ معاملہ، یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ اللہ رب العزت کے قہر کا سبب نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ان واقعات سے اور ان جو قرآن پاک کے اندر قصے بیان کیے گئے ہیں، اللہ پاک ان سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایسے زبردست اور ایسے زور آور یہ لوگ تھے، قرآن مجید میں ان کے بارے میں ارشاد ہوا ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، سورہ فجر کی آیات بینات ہے یہ۔ ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے تھے، ایسا بڑا قد، جیسے راشد بھائی نے بیان بھی کیا ابتدا میں، اتنے لمبے تڑنگے جسے کہا جائے، لہیم شہیم جسے کہا جائے، اور بستیاں اور گھر انہوں نے ایسے بنائے تھے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسے نہیں بنائے تھے۔ قوم عاد کا ہی تو ایک فرد تھا جسے شداد کہا جاتا ہے، بڑی بادشاہت اس کو ملی، اور اس نے تو اپنے لیے جنت بنوائی۔ جب اس نے تذکرہ سنا نا انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانی یا ان کی روایات میں کہ جنت کیسی ہوگی، تو شوق تو ہوا اس کو جنت کا، لیکن جنت کا شوق بھی دیکھیں انسان کو کیسا ہے۔ اس کی طبیعت میں اگر فساد ہے تو پھر وہ فساد تباہ کر دے گا اسے۔ جنت کا شوق ہوا تو اسے چاہیے تھا اللہ کی ذات پر یقین رکھتا، اور جب یہ ملنی ہے تب تک کے لیے صبر کرتا، لیکن اس نے سرکشی کی اور کہا کہ مجھے جتنا مال ملا ہے، مجھے پاس جو طاقت ہے، جو سلطنت ہے، تو ایسی جگہ جس کا تذکرہ انبیاء کرتے رہے ہیں وہ تو میں دنیا میں بنا سکتا ہوں،
بہرحال اس نے اپنا مال اسباب لگایا، اپنے لوگوں کو حکم دیا، ان سے کام لیا، تو اس نے جنت اپنی زمین پر ہی تعمیر کروائی۔ وہ کیسی تھی جو گھر اس نے بنوایا؟ بلکہ یہ گھر نہیں تھا، یہ پورا ایک شہر تھا۔ اس کے شہر کا ذکر کرتے ہوئے کتب میں بیان کیا گیا ہے کہ جو جنت اس نے بنائی، اس کے جو محلات تھے یہ سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے آج بھی کہ گھر بنایا جائے وہ سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیا جائے؟ عام طور پر یہ تصور نہیں ہے، حالانکہ ویڈیوز تو اس طرح کی بھی موجود ہے کہ لوگ اپنے ٹوائلٹ بھی سونے کے بنوا رہے ہیں۔ اب بہرحال اس پر جو گفتگو ہو وہ ہو، لیکن یہاں ہم شداد کی بات کر رہے ہیں۔ سونے چاندی کی اینٹوں سے اس نے اپنے محلات کو تعمیر کروایا۔ زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے، جو پلرز وغیرہ بنائے وہ اتنے قیمتی پتھر کے بنائے، یاقوت کے وہ پلرز اس نے بنائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی قیمتی اور انمول پتھر اس نے وہاں کے فرش میں لگوائے، سنگ ریزوں کی جگہ موتی جو تھے وہ بچھائے، اور ہر محل کے گرد جواہرات پر، موتیوں پر، جو سونا چاندی ہے اس پر نہریں بہہ رہی ہیں جناب۔ اللہ، ذرا بندہ غور کرے کہ کتنی انویسٹمنٹ ہے، کتنا خرچ کیا ہے، اور کتنے ارمانوں کے ساتھ خرچ کیا ہے۔ ابھی اس کی تزئین و آرائش جاری ہی تھی کہ اس کو خبریں ملتی رہتی تھیں کہ جناب یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ پھر بہرحال اس کو اطلاع ملی کہ شہر جو آپ نے آرڈر کیا تھا وہ بن چکا ہے۔ اب یہ اپنے سلاطین کے ساتھ، اپنے مشیروں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ چلا کہ چلو دیکھو ہم نے کتنا عالیشان شہر بنایا ہے، اسے دیکھ کر آتے ہیں۔ جب یہ اس کے قریب پہنچے، ابھی کہا جاتا ہے کہ 18 میل کے فاصلے پر تھے، تو ایک خوفناک ہولناک آواز آئی، اور اس آواز سے یہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ، جنت تو بنائی تھی مگر دیکھ نہ پایا۔ جی ہاں، آج بھی اگر ہم غور کریں نا، ایسی زبردست عبرت ہے اس میں کہ لوگ ساری زندگی کماتے ہیں، ریٹائرمنٹ پر فیصلہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ آمدنی ہوئی ہے، اس سے ایک گھر بنائیں گے اور اب سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، لوگ گھروں کی تعمیر کرنے لگتے ہیں اور عالیشان گھر بنا لیتے ہیں، لیکن کتنوں کو ان میں رہنا نصیب ہوتا ہے، کتنوں کو نہیں۔ یہ شاید آپ کے بھی سامنے کی باتیں ہوں، ہم نے بھی دیکھا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس امت کے بھی ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے وہ شداد کی جنت کے احوال دیکھے ہیں۔ شداد تو نہیں دیکھ سکا، لیکن اس امت کے افراد نے دیکھے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ پچھلی کتابوں کا بڑا زبردست علم رکھنے والے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، اور ان کا ہو گیا اونٹ گم، نام تھا ان کا عبداللہ۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتے اس کا پیچھا کرتے کرتے اسی مقام پر پہنچ گئے جہاں پر شداد نے یہ جنت بنوائی تھی۔ وہاں گئے تو وہاں سے کچھ جواہرات وغیرہ بھی اٹھائے، اور جب واپس آئے تو آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ بھئی میں تو چلتے چلتے ایسی انوکھی جگہ پر پہنچ گیا تھا، تو وہاں پر میں نے یہ دیکھا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ پچھلی کتابوں کا بھی علم رکھتے تھے، ان کو جانتے تھے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زیرک، انتہائی سمجھدار آدمی تھے، دنیا دیکھی بھالی تھی، اور کتنے عرصے تو آپ نے عہدوں پر زندگی گزاری ہے۔ بہرحال حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا بھئی آپ نے کوئی تذکرہ سنا ہے اس طرح کا کہ کوئی ایسا عالیشان گھر ہو، کوئی ایسا عالیشان شہر بنایا گیا ہو، آپ نے سنا ہے؟ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہاں، اشارتاً اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ فرمانے لگے یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، اور وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئے، لیکن آپ کے زمانے میں ایک فرد ہوگا جو اس شہر میں داخل ہوگا۔ کون ہوگا وہ؟ نام تو اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ وہ مسلمان ہوگا، سرخ رنگ والا، نیلی آنکھوں والا، چھوٹے قد کا، جس کے ابرو پر ایک تل ہوگا۔ یہ اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر میں داخل ہوگا، یہاں تک ہماری معلومات ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے
تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا تذکرہ رکھ دیا کہ ہاں بھائی یہ عبداللہ ہے، جو نشانیاں جو علامات آپ بتا رہے ہیں وہ ان میں پائی جاتی ہیں، اور یہ سرکار ابھی وہیں سے تشریف لا رہا ہے، واہ، یہ وہیں سے ہو کر آئے۔ آپ دیکھیے ذرا پچھلی کتابوں میں واقعی جو عالم ہوتے ہیں وہ کیسی کیسی معلومات رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم بھی عطا فرمائے، علم کا نور اور اس کا فیضان بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلوں کے واقعات اگلوں کے لیے نصیحت بھی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں نصیحتوں میں سیکھنے کے لیے بھی ہمارے لیے موجود ہے۔ خالد بھائی ہم اس کو اگر سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں تو بہت فائدہ ہے۔ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تھا کہ حضرت عبداللہ بن قلابہ آئے اور آ کر بتایا، اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت ہیں، اب انہوں نے معاملہ اسی شخص سے جا کر پوچھا جو اس کا علم رکھتا تھا اور جو ماہر تھا، اہل تھا۔ تو ہمارے ہاں بھی نارملی اس کا فقدان نظر آتا ہے بہت زیادہ۔ ہم جو ہے وہ مسئلہ اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جو اہل نہیں ہوتا، وہ کام جس کا نہیں ہوتا اس کے پاس جاتے ہیں، اور جس کا ہوتا ہے اس کے پاس بالکل نہیں جاتے۔ مشورہ اس سے لیں گے جس کو اس کام کا بالکل کچھ معلومات ہی نہیں ہے، اور وہ اچھا مشورہ دینے والا بھی یہ نہیں کہتا کہ بھائی مجھے پتہ نہیں ہے، آپ اسی کے پاس چلے جاؤ، اب وہ بھی اپنا پورا بتائے گا، ہاں یہ ہے وہ ہے، اچھا مشورہ لینے والا بھی پھر اسی پر چلتا رہے گا۔ ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہم نے تو ہر طرح کے ہی پیج لائک کیے ہوئے، ہر بندے کے ہم فالوور ہیں، ہر طرح کی ویڈیو ہم دیکھ لیتے ہیں، تو اب کوئی کچھ پوچھ کر تو دکھائے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ مجھے نہیں پتا، بلکہ ایسے لوگ دیکھیں وہ کہتے ہیں ہاں اس پر تو میں نے ویڈیو دیکھی ہوئی ہے، مطلب ان کے پاس لے دے کے حوالہ ہی ہے۔ صحیح، اس کے بارے میں آپ کی کیا ریسرچ ہے، کیا معلومات ہے، آپ کو پتہ اس کے بارے میں؟ تو وہ ریسرچ معلومات یہ وہ وغیرہ وغیرہ کا ڈرامہ تو کریں گے کہ ہاں میری بڑی ریسرچ ہے۔ کیا ریسرچ ہے؟ اس پر میں نے فلاں مووی دیکھی ہے، صحیح، اس پر میں نے اس طرح کا کلپ دیکھا ہے، اس پر میں نے وہ بھائی کوئی کرنے کے کام بھی کیے ہیں، کلپ تو تیرا میرا کوئی بھی اٹھا کر بنا دے ڈال دے، اس کا سچا جھوٹا ہونا یہ کہاں سے معلوم ہو؟ صحیح، حضرت کعب نے جو استشہاد کے طور پر بات کی نا، کہا کہ اشارتاً قرآن میں بھی ذکر موجود ہے، اور پھر وہ استشہاد اور جو اشارے سے انہوں نے سمجھا وہ کتنا عالی شان تھا کہ وہ بھی بتا دیے کہ ایسا شہر موجود ہے، اور آپ کے یہاں سے آپ کے زمانے کا کس ٹائپ کا فرد ہوگا جو اس شہر تک پہنچے گا جو میری معلومات ہے۔ ایسی زبردست معلومات ہوگی، انسان کو جانکاری رکھنی چاہیے اور درست رکھنی چاہیے۔ بہرحال گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے اوصاف، حضرت ہود علیہ السلام کی مبارک خوبیاں، آپ کی عادتیں کیسی تھیں، آئیے قبلہ قذافی شاہ صاحب کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، گفتگو میں شامل کرتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کے اوصاف حمیدہ کیسے تھے۔ حضرت سیدنا ہود علی نبینا علیہ السلام، یہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھیں۔ ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اوصاف عطا فرمائے تھے، اس میں جو 3 اوصاف ہیں وہ جو ہے وہ بالکل ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ 3 اوصاف آپ کے اندر جو ہے وہ بڑے نمایاں تھے۔ ایک تو حضرت سیدنا ہود علی نبینا علیہ السلام جو ہے وہ امانت داری کے حوالے سے کہ آپ جو ہے امین تھے، اسی لیے جب قوم کے سامنے اپنی رسالت کا آپ نے اعلان فرمایا تو اپنی شان امانت داری کو بطور خاص ذکر فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ عز و جل ہوتا ہے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ تو یہ سیدنا ہود علیہ السلام کا قول مبارک ہے جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ تو ہود علیہ السلام نے اپنے لیے جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا کہ رسول امین، کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ تو امانت یہ حقیقت میں تمام انبیاء علیہ السلام کا بنیادی وصف اور پسندیدہ انسانی صفات میں سے ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام خود بھی امانت دار ہوتے تھے، اور اپنے امتیوں کو بھی، اپنے جو فالورز ہیں، آپ کے جو پیروکار تھے، ان کو بھی امانت داری کا درس دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہود علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو ان کے اندر یہ وصف بڑا نمایاں تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر بھی ہے۔ تو ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، تو ہمارے پیارے آقا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول امین ہیں۔ آہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی امانت داری کے حوالے سے آپ کا وصف بھی بڑا نمایاں تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی اس خوبی کو زہ نصیب کے آج ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، تو ہم بھی اس کو لے لیں کہ حود علیہ السلام امین تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سارے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ امین تھے۔ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی امین تھے۔ تو زہ نصیب کی ہم بھی اپنے اندر امانت داری لے آئیں، دیانت داری لے آئیں، ہم بھی امین بن جائیں۔ حدیث پاک میں فرمایا مجلسیں امانت ہیں، اور فرمایا جب آدمی کوئی بات کرے پھر ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔ نیز امانت دار کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جو امانت دار نہیں، اس کا کوئی دین نہیں کہ جو امانت دار نہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ امانت داری کو دین داری کا سمجھ لیں کہ کل کا کل کہہ دیا گیا ہے۔ شاہ صاحب ایسا اس بھی کے ہوتا ہے اندر نا کہ امانت داری نہیں ہے، اس کے اندر دین نہیں ہے۔ یہ تو آپ بات ارشاد فرما رہے ہیں، درست ہے اور صحیح جہت پر جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک اس کو علم کی کمی کہہ لیں یا یوں سمجھے کہ ہوائی ہے چلی ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں امانت یہ ہے کہ میں نے اپنی کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی، جیسی آپ کے پاس رکھوائی ہے ویسی آپ اس کو قبول فرمائیں اور اپنے پاس سیو کر کے اپنی تجوری میں رکھ لیں، اور جب میں آپ سے بولوں کہ بھائی جو میں نے چیز آپ کو دی تھی آپ واپس دے دیں تو آپ وہ اٹھائیں اور دے دیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو بڑے امانت دار آدمی ہیں، ہم نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ راز بھلے کسی کا ہمارے ہاتھ آ جائے تو ہم اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیں، رازوں کو بھی اس کی بھی امانت داری ہوتی ہے۔ یہ شاید ناظرین کے لیے، بہت سے ناظرین کے لیے پہلی مرتبہ آیا ہوگا کہ یار یہ والی بات تو امانت داری میں آتی نہیں۔ اصل میں بات یہ ہے نا، جیسے یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ اگر اس کو وسیع کیا جائے نا تو پورا کا پورا دین جو ہے نا وہ اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ امانت داری نہیں ہے تو گویا کہ دین داری نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں تو نہ تو امانت کو سمجھا جاتا ہے، نہ امین ہونا کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں نہ نالج ہے نہ علم ہے۔ تو یہ ایک پورا باب ہے، پورا چیپٹر ہے کس کس چیز میں امانت داری ہے۔ تو آپ جو ہے وہ جیسے یہی مثال لے لیں کہ کسی نے اگر آپ سے گفتگو کی ہے اور وہ آپ نے راز میں رکھنی ہے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنی۔ اب یہ تو زبان کی بے احتیاطیاں عام ہیں، نہ بولنے سے پہلے تولا جاتا ہے، نہ فکر کی جاتی ہے کہ زبان سے جو نکال رہا ہوں یہ کیا ہے، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ راز فاش کر رہا ہوں، ہمارے کہیں یہاں یہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے، ہے۔ اعلان ہو جاتا ہے کہ اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا، اعلان یہ ہوتا ہے، اور رپورٹ یہ چھپتی ہے کہ فلاں کے اطلاع دینے پر ہم نے یہ کام کر دیا ہے، الامان والحفیظ۔ بس یہ تو سمجھ لیں کہ آج معاشرے کے اندر جہاں بہت سارے بگاڑ آ گئے ہیں نا، ان بگاڑ میں سے ایک جو اس بگاڑ کی جو بڑی وجہ ہے نا وہ امانت داری کا نہ ہونا ہے۔ صحیح۔ ہمارے ہاں امانت داری کا وہ نہیں رکھا جاتا۔ سیدنا حود علیہ السلام کے ایک وصف بیان کیا گیا جو آپ کے ساتھ جو اوصاف حمیدہ میں سے آپ کا جو وصف تھا وہ ایک تو امانت داری کے حوالے سے ہے، اور دوسرا سیدنا حود علیہ السلام کے بارے میں جو ارشاد ہوا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے انتہائی مخلص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حوالے سے جو ہے نا بڑے مخلص تھے اور رضا الہی عز و جل کے طلبگار تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے وہ اس کا ذکر بھی فرمایا گیا، اور آپ کی جو ہمیں دیکھیں جو بھی یہ جو ہے نا یہ جو وصف ہے کہ ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، ہر کام جو ہے اس میں جو رضا الہی مطلوب ہونا چاہیے، صحیح۔ اس کی یہ سمجھ لے کہ لوگوں کے ساتھ کہ لوگوں سے اس کو کوئی نہ کوئی نفع مجھے حاصل ہو جائے، کوئی مجھے منفیت حاصل ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے اور بندہ رضا الہی عز و جل کے لیے ہی کام کرے۔ اچھا، اب چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی راہ میں صدقہ و خیرات کر رہا ہے، چاہے کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، نماز کی دعوت دی، روزے کی دعوت دی، کوئی بھی نیک عمل کیا، جیسے ہم ابھی عرض کر رہے ہیں امانت داری کے حوالے سے، تو کسی کو امانت داری کی دعوت دی، دین داری کی دعوت دی، کسی کو نیک اعمال کی دعوت دی، ہم تبلیغ دین کرتے ہیں، نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں، اسی طریقے سے جتنے بھی اعمال بجا لاتے ہیں تو اس کے اندر کیا چیز ہے؟
بہترین وصف جو ہے وہ ہے رضائے الہی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے عمل کرنا ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں رضائے الہی نہ ہو، تو ایک تو یہ ہے کہ جیسے اس کا جو الٹ کہہ لیں وہ ریاکاری ہے، کہ کوئی عمل بندے کے لیے کیا جائے تو دکھاوے کے لیے کیا جائے، دوسروں کے لیے کیا جائے، جس میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل نہ ہو، تو اب یہ تو گناہگار ہے، بندہ گناہگار ہوتا ہے، اور یہ گناہ کبائر میں سے گنایا گیا ہے ریاکاری جو ہے۔ تو اچھا دیکھیں جو رضائے الہی کے لیے کرتا ہے نا، دیکھیں اس میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے جب بندے کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ مجھے رضائے الہی کے لیے کرنا ہے، تو اس کے اندر دیکھیں صبر، تحمل، بردباری، یہ ساری چیزیں نا ایک سائڈ سے سمجھ لیں، اس کے اندر یہ چیزیں بھی آتی رہتی ہیں۔ کیوں کہ جب وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے نا، تو پھر کوئی پریشانی آتی ہے، ایک مصیبت آتی ہے، تو بندے کے چونکہ امید ہوتی ہے، بندوں سے نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہوتی ہے نا، تو پھر اگر ریئیکشن اچھا آ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر ریئیکشن اچھا نہیں آتا تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے پھر وہ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ تو رضائے الہی پر راضی رہنے سے بندہ اندر سے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ دیکھیں میں نے جو کام کیا ہے نا وہ میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، بندے کے لیے تو کیا ہی نہیں ہے۔ رزلٹ اچھا نکلا یا اچھا نہ نکلا تو وہ چونکہ میں نے کیا اللہ کے لیے تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس کا جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو ہود علیہ السلام بہت زیادہ مخلص تھے، رضائے الہی عز و جل رکھنے والے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رضائے الہی عز و جل کے لیے ہر کام کریں، اور ہود علیہ السلام کے گویا کے نقش قدم پر ہم چلیں۔ ہود علیہ السلام پر کا جو ایک وصف جو بیان کیا ہے علماء نے وہ ہے کہ آپ کے اندر توکل بہت تھا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر توکل۔ یہ توکل جو ہے نا یقین کریں اگر بندے کے اندر آ جائے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل پر بندہ کامل یقین اور ایمان لے آئے کہ میرا پروردگار عز و جل جو ہے نا وہ مجھے عطا فرمائے گا، مجھے نوازے گا، مجھے وہ کریم عطا فرمائے گا، اور اس پر بندہ ایک توکل کر لیتا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں کرتا بلکہ مالک اسباب پر، جو مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پیدا فرمانے والا ہے نا، بندہ اس کے اوپر کامل بھروسہ جب کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں توکل، کہ توکل جو ہے بندہ اپنے عمل پر، اپنی دولت پر، اپنے منصب پر، کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، بلکہ کس پہ کرتا ہے؟ بندہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ تو جب بندے کا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے تو وہ کریم بھروسہ توڑتا نہیں ہے، وہ اسے جو ہے اپنی خزانوں میں سے عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کام کرنا ہے تو نظر جو ہے وہ سبب پر نہیں رکھنی ہے، نظر جو ہے اپنے اعمال کے اوپر ان معنوں میں نہیں رکھنی ہے کہ میں عمل جو کر رہا ہوں میرے عمل کے اندر بڑی پاور ہے، جو ہے وہ یہ نہیں، بلکہ بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہے۔ اور یعنی نظر کہتے ہیں نا سبب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسباب پیدا فرمانے والا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم یہ تین اوصاف جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بالخصوص جو ہے وہ اس کا ذکر کیا گیا احادیث کریمہ کے اندر بھی، اور علماء کرام نے بیان فرمایا۔ تو ان تین اوصاف کو ہم بھی اپنے اندر جو ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں، اپنے اندر امانت داری لے کر آتے ہیں، اپنے اندر جو ہے وہ رضائے الہی کے لیے کام کرنا لے کر آتے ہیں، مخلص بن جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ اختیار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تینوں اوصاف اپنائیں گے، ہود علیہ السلام کی برکتیں ملیں گی، پیارے آقا علیہ السلام کی برکتیں ملیں گی، دارین کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمارا مقدر فرما دے گا۔ جیسا آپ اخلاص کی بات کر رہے تھے، ایک تو یہی ہے کہ بندہ اخلاص سے کام کرے، مطلب کہ اللہ کی رضا کا طالب ہو اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے۔ لیکن اخلاص کی ایک اور بات بھی، ایک اور جہت بھی ہے کہ بندہ جس کو مشورہ دے رہا ہے اس کو وہی مشورہ دینا جو اس کے بھلے کا، اللہ اس میں بھی اس کو پھنسانے والا، اتنا مشورہ دوں گا، اتنا سکھاؤں گا کہ میرے قد کو نہ آئے، میرے برابر نہ آئے، میرے ساتھ کرسی نہ لگے، میرے سامنے نہ بیٹھے، اتنا بتائیں گے کہ ہمیں آنکھیں نہ دکھائے۔ یہ کیسا اخلاص ہے؟ جب کسی کی بھلائی چاہ رہے ہیں تو بس اس کی بھلائی کریں،
ہم نے تو جو دین کا ایک مطلب سنا ہے وہ یہی سنا ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی دوسرے کی بھلائی چاہنا، جس میں اس کا بھلا ہو اسے وہ مشورہ دیا جائے، جو بات کی جا رہی ہے وہ بالکل اخلاص کے ساتھ کی جائے، اس میں کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو، اس میں کسی کا برا چاہنا نہ ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی ہماری جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو، تو جب کسی کو مشورہ دے رہے ہیں، کوئی آپ سے بات کر رہا ہے تو تھوڑا سا یوں بھی سوچ لیجئے نا کہ اس کو میں مشورہ کیسا دوں، جیسا اپنے لیے پسند کرتا تھا، کہ مجھے کوئی مشورہ دے تو بالکل وہ مشورہ دے جو کام کا ہو، جو فائدہ مند ہو، جو وہ آئیڈیا دے جو کلک کرے۔ تو آپ بھی کوئی جب پوچھنے آ رہا ہے تو ایسی بات کرے، نہیں پتہ۔ اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ یہ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ پوچھا گیا کسی سے، اس کو نہیں پتا، یہ بتائے کہ میں تو نہیں بتا سکتا لیکن کون بتا سکتا ہے، تو پھر وہ یار ایسا کرو اس بارے میں نا میں نے فلاں بندے کو بڑا ماہر دیکھا ہے، اگر تجارت کا مسئلہ ہے تو وہاں چلے جاؤ، اگر کوئی فیملی میٹر ہے، کوئی ایسی بات ہے نا، تو ہر ایک بندے سے نہیں کہو، ادھر بھی کہو گے ادھر بھی کہو گے ادھر بھی کہو گے، یہ مسئلہ پھیلے گا، لوگ امانت دار نہیں ہوتے، لوگ اپنی گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہو کر، گرفتار ہو کر کسی سے اپنے راز کی بات کرتے ہیں، جس سے راز کی بات کی، یہاں پر امانت داری بھی آ جائے گی اور اخلاص بھی آ جائے گا کہ بات تو کی راز کی، اب اس نے مشورہ جو دینا تھا دیا، نہیں دینا تھا نہیں دیا، لیکن اس کا راز مل گیا مجھے، اب میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ بندہ اپنی مشکل کے حل کے لیے آیا تھا، اس کے جانے کے بعد میں بیٹھا ہوں، شاہ صاحب پتہ ہے کیوں آیا تھا؟ وہ بھائی شاہ صاحب کو اس نے بتانا ہوتا تو شاہ صاحب کے پاس آتا، اس نے آپ سے مسئلہ پوچھا ہے، آپ مسئلہ بتا کر ختم کر دیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ارے بھائی دنیا میں لوگ بڑے پریشان ہیں، ہمیں پتہ ہے نا، وہ ایک تو ایک کامن بات کرنا کہ یار یہ ہو رہا ہے معاشرے میں، یہ برائی ہو گئی، لیکن کسی کے بارے میں یوں کر رہا کہ یار فلاں بندہ ہے نا، وہ آیا تھا، دیکھو اس کی اپنی ماں سے نہیں بن رہی، اس کے تو اپنے والد صاحب سے جھگڑے چل رہے، تو یہ جو غیبتوں بھرا انداز ہے، یہ جو کسی کے کردار کو پیچھے سے ڈیمیج کرنا ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اس نے آپ پر ٹرسٹ کیا، اعتماد کیا، آپ سے ایک بات کر دی آپ کی خیر خواہی کے، یہ سمجھ کر کہ آپ ہمدرد ہیں، یہ سمجھ کر کہ آپ اس کے مخلص ہیں، لیکن آپ تو بھائی بڑے وہ نکلے، خالی جگہ پر کر لیجیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، انسان کو اچھا ہونا چاہیے تھا، اچھا رہنا چاہیے تھا، پیٹھ پر چھرا مارنے والا تو دشمن بھی اچھا نہیں، دشمن تو ویسے ہی اچھا نہیں ہوتا، لیکن پیٹھ پر چھرا مارنے والا تو دشمن بھی اچھا نہیں لگتا، وہ ذرا سامنے آ کر سینے پہ وار کرے، پتہ تو چلے کہ دشمن تھا، مرد تھا، جو سامنے تو آیا ہے، لیکن یہ کیا یار پیچھے سے کردار کشی کر رہا ہے بندہ، اور ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، تو بہرحال اخلاص ہم میں ہونا چاہیے، ہم کسی کے مخلص ہوں اور اس کی باتوں کو بھی پھیلانے والے نہ ہوں، اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے عاطف؟ یہ امانت کی جو بات چل رہی تھی، امانت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ انسان کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں نا، ہر پہلو میں اگر غور کیا جائے تو بندہ امانت کو اس میں لا سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی منصب پر فائز ہے تو اس پر یہ لازم ہے کہ اپنے اس منصب کے ساتھ امانت داری کرے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیانت داری، دیانت داری کرے، اور یہ اپنے منصب کے اعتبار میں امین یہ ہے کہ جو اہل ہے اسی کو کوئی ذمہ داری دے، کسی کو مشورہ دینا ہے تو مشورہ دینے والا بھی امین ہے، وہ اس معاملے میں امانت کا خیال رکھے کہ آپ کو مشورہ دینا ہے تو یہ امین ہے اس بات کا کہ اچھا مشورہ دے۔ آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں تو آپ اس بات کی امین ہیں کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ پورا کریں۔ آپ کے پاس کسی کی بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ مجلسیں امانت ہے، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص بات کر کے ادھر ادھر دیکھے نا تو سمجھ لو کہ یہ اس کی بات امانت ہے۔ جیسے اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یار یہ کسی کو بتانا نہیں، تو پکا بتاؤ گے نہیں؟ تو بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گا، اب پھر دوسرے کو بتائے گا یار دیکھو اس نے مجھے بولا تھا بتانا نہیں کسی کو، اس کو پتہ نہیں چلنا ہے، جب تیرے کو بتا رہا ہوں کسی اور کو نہیں بتا رہا، تو یوں کرتے کرتے بتا رہا ہوں اس نے مجھ پر بڑا اعتماد کیا تھا، ہاں تو اب یہ بس میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، تو ہر بندے کا ہر دوست کا ایک دوست ہوتا ہے، تو آپ نے دوستی میں ہمیں بتا دیا، ہم نے دوستی میں کسے بتا دیا، تو وہ بات ساری پھیل گئی۔ اپنی باتوں کو بہت زیادہ
لمیٹائز کر دیں، پرائیویسی جیسے لگا رہے ہوتے ہیں نا مختلف ایپس پر، ایسا ہی اپنی باتوں پر پرائیویسی ایسی لگائیں کون سی باتیں اونلی فار می ہونی چاہیے، جو صرف مجھے پتہ ہوں گی وہ کسی کو پتہ نہیں ہوں گی۔ کہہ دینے کے باوجود بھی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ بات نہیں کرے گا، کیونکہ کسی نے کہنے والے نے یہ کہا کہ جس راز کی اپنے راز کی حفاظت تم خود نہیں کر سکے، دوسرے سے آپ نے ذکر کر دیا، اپنے راز کی تم خود حفاظت نہیں کر سکے، کوئی تمہارے راز کی کیا حفاظت کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ کریم خیر فرمائے۔ چلیں جی ناظرین کی کالز لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں پپلا سے بات کر رہا ہوں۔ میری کھلے عقل صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں نعتخوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے۔ میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا بات ہے جی، جھومتے جھومتے آپ مدینے پہنچے، اللہ کریم خیر سے پہنچائے، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ شہریار اتاری جگرالہ شریف سے عرض گزار ہوں حضور، ہم 3 بھائی ہیں اور تینوں بھائی الحمدللہ 2 بھائیوں نے حفظ مکمل کر لیا اور میرا بھی اس 12ویں دسمبر کے مہینے میرا بھی حفظ مکمل ہوا ہے۔ دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں اور انشاءاللہ یہ جو رمضان کے بعد انشاءاللہ میں بھی عالم کورس کی پہلے درجہ اولے میں بیٹھ جاؤں گا۔ حضور دعا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے، حفظ مکمل کرنے پر سب کو ہی مبارکباد، اللہ کریم سارے گھرانے کی خیر فرمائے۔ آپ کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالکل درس نظامی کیجئے، عالم دین بنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اخلاص بھی عطا فرمائے اور علم نافع سے بھی سرفراز فرمائے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد صدام حسین اتاری وہاڑی سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ الکریم پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ پاک تمام مبلغین کو مرشد کے ساتھ میٹھا مدینہ دکھائے۔ نعت خواہ اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میں بالا کوٹ کے پی ٹی آئی سے عرض کروں، محمد اشرف اتاری، کھلے آنکھ صلی اللہ، ہم ریگولر سنتے ہیں، ہمارے سب گھر والے، اور بہت ہی متاثر ہیں، بہت ہی اچھا یہ پروگرام ہے۔ آج جو موضوع حضرت ہود علیہ السلام کی بڑی معلومات ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی یہ ترکیب بن رہی ہے کہ ہر گھر میں، ہر محلے میں انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرہ اور مدنی چینل کی ترکیب مضبوط کریں گے۔ میرے پاپا جی کی طبیعت صحت کے بارے میں مجھے آگاہ کریں۔ انشاءاللہ میری نیت ہے کہ رمضان کے 30 دن کا اعتکاف میں انشاءاللہ فیضان مدینہ کراچی میں نیت ہے، انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ کو برکت دے، اور مدنی چینل دیکھنے اور دکھانے کا جو سلسلہ ہے، اور آپ نے اس کو اور مضبوط کرنے کی نیت کی ہے، اللہ کریم اس نیت پر بھی استقامت عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ کریم انہیں عمر خضری عطا فرمائے، نیکیوں بھری، صحتوں بھری، عافیتوں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور بزرگوں کے لیے ایک کام ہمیں کرنا چاہیے کہ ان کا دل خوش کرے۔ ان کا دل کیسے خوش ہوگا؟ ہم نے جو امیر اہل سنت کو دیکھا ہے وہ یوں بھی کہ کوئی نیکیاں کرتا ہے تو امیر اہل سنت خوش ہوتے ہیں۔ اب جیسے ماہ رمضان آ رہا ہے تو خوشی کا انداز نرالا ہی ہے، جو حاضری کی سعادت جنہیں مل رہی ہے امیر اہل سنت کے پاس یا مدنی مذاکروں وغیرہ میں، جس طرح سے امیر اہل سنت کو دیکھ رہے ہیں تو ایک کیفیت محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو نیت آپ نے فرمائی ہے کہ اعتکاف کرنا ہے فیضان مدینہ میں، تو یہ بھی ایک زبردست دل میں خوشی داخل کرنے والی بات ہے۔ بزرگوں کو خوش رکھے، انشاءاللہ ان کا فیض بھی ملے گا، ان کی روحانیت بھی ہمیں عطا ہوگی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد سلیم ہے، تو نعت سنا دیں۔ اے موت ٹھہر جا، میں مدینے سے جا لواں۔ اللہ 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 اللہ۔ نیکسٹ کال۔ خالد بھائی کیسے ہیں؟ میرا نام محمد شعیب ڈالا ہے، اور مجھے یہ کلام سنائیں۔ اجل اجل یا رمضان، اجل اجل یا رمضان، جزاک اللہ خیرات۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک برکت دے آپ کو بھی، اور آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، یہاں میسیج پڑھتے پڑھتے مجھے ہنسی آئی، اور اس میں لکھا ہے، خالد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا جی، آگے لکھا ہے کہ میں نے کبھی پروگرام میں فرمائش نہیں کی، تو پلیز آج میری فرمائش چلا دیں۔ ارے بھائی، بہت سے لوگ ہیں انہوں نے کئی مرتبہ کر دی، ہم نہیں پوری کر سکے، تو آپ نے پہلی بار کی، اب آپ بھی بار بار کریں، انشاءاللہ کسی دن پوری ہو جائے گی۔ کلام ہمیں سنا دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا ہمیں یہ والا کلام سنا دیں۔ کون سا؟ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، اللہ کریم پھر مدینے پہنچائے جی۔ ٹاپک بہت اچھا ہے، میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ یہ کلام سنا دیں۔ گزرے جس راہ سے
وہ سرور والا ہو کر، ٹھیک ہے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، ٹھیک ہے، یہ کلام سننا ہے۔ غوث پاک کی منقبت سنا دیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اس کی فرمائش آ گئی ہے۔ مظفر آباد سے میسج ہے، اور میں بندہ یاسی ہوں، آپ نے سننا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ٹھیک ہے جی، کیا سننا ہے آپ نے؟ کلام سنوا دیں، کون سا؟ چل مدینے، چلیے مدینے نو، ٹھیک ہے۔ محمود بھائی کی آواز میں عجل عجل یا رمضان سننا ہے۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ٹھیک ہے جی۔ اکاڑا سے میسج ہے، اور آپ نے کیا سننا ہے؟ عبدالحبیب بھائی کی نیو عربی نعت چلا دیجئے۔ چلیں جی، اللہ کریم آپ کو برکت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ ابھی ناظرین کی کالز اور فرمائشوں کا ایک ہجوم ہے جو ہم بڑھا رہے ہیں مدنی رضا بھائی کی طرف، اور دیکھتے ہیں کن ناظرین کی کون سی فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ ساری زمین امبر سارا ہو کر گزرے جس راگ سے وہ سید والا ہو کر گزرے جس راگ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، اور رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، تو رہ گیا بوسدگے نقش کف پا ہو کر، رہ گیا بوسدگے نقش کف پا ہو کر، چمنے طیبہ گے وہ باغ کے مرغ سدرا، چمنے طیبہ گے وہ باغ کے مرغ سدرا، پر سوچے گئے کہ جگہ بلبل شیدا ہو کر، کوشش کے گئے تیگے فریاد رسی کو ہم گئے، کوشش کے گئے تیگے فریاد رسی کو ہم گئے، وعدہ چشم گئے بخشائیں گے گویا ہو کر، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، ناگزیر دانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، ناگزیر دانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور با
بو مایا سمن گئے انہی کا جلوہ چمن چمن گئے انہی کی بو مایا سمن گئے انہی کا جلوہ چمن چمن گئے انہی سے گلشن میں گئے کر گئے انہی کی رنگت گلاب میں گئے انہی سے گلشن میں گئے کر گئے انہی کی رنگت گلاب میں گئے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اور وہ گل ہے لب گائے نازکن کے ہزاروں چڑھتے گئے پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں گئے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں گئے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں گئے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ غوث پاک کی منقبت بھی سنیں واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوار تیرا کیا دبے جس
پہ حمایت کا ہو پرچا تیرا، کیا نبی جس پہ حمایت کا ہو پرچا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کرے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ ہو رضا بندہ رسوا تیرا، فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظر میں رفیع، فخر آقا میرا رضا اور بھی ایک نظر میں رفیع، چیلے کھالا سنا خانوں چہرہ تیرا، چلے کھالا سنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو جاری رہی حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ آپ نے اپنی قوم کو رب العالمین جل وعلا کے دین کی طرف بلایا اور بڑے نڈر ہو کر قوم سے ڈرے بغیر جو رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا وہ آپ نے اپنی قوم تک پہنچا دیا۔ رب العالمین نے آپ کے توکل اور آپ کی جو قوت ایمانی تھی اس پر گویا قرآن مجید میں جو آیات بیان فرمائی اس میں یوں ارشاد ہوتا ہے، ارشاد ہوا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ یہ رب پر توکل کرنے والے تھے، ان کا توکل ایسا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اس تبلیغ سے منہ پھیرو گے جو میں تمہیں کر چکا ہوں، تو جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، تم اس کو نہیں مانو گے تو ہوگا کیا؟ تو ہوگا یہ کہ میرا رب تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا جو اللہ کی مانیں گے، اور تم اس رب کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنا پیغام پہنچا چکے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ایک بات بڑی کامن رہی کہ جب انہوں نے پیغام حق دنیا والوں کو دیا تو وہ ان کے مخالف ہو گئے، قتل کرنے پر آمادہ ہوئے، طرح طرح کی دھمکیاں دینے لگے، قتل کرنے کے لیے بڑی کوششیں بھی کی، سازشیں بھی کی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی حفاظت جن کی رب العالمین جل وعلا نے جیسے اور جب تک مقدر فرمائی وہ رہی، اور رب العالمین جل وعلا نے جتنا عرصہ نبی کو دنیا میں رکھنا تھا وہ کام ان سے پورا لیا، اور انبیاء کرام علیہ السلام نے رب العالمین جل وعلا کے سونپے ہوئے فریضے کو مکمل طور پر ادا کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے اس بیان کے بعد رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مدد کریں گے، اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی بروز قیامت بھی اللہ کے نبیوں کی مدد ہوگی، اور جو ان کے ساتھ ہو گیا ان کی مدد ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے انکار کرنے میں لوگوں کی ایک بڑی کامن وجہ بنی، جو تقریباً انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے اور احادیث طیبہ بھی، کہ وہ کہتے تھے آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں، آپ تو ہمارے جیسے ہی آدمی، ہمارے جیسے ہی بشر ہیں، کیا کہیں گے؟ جی خالد بھائی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی ویسے تو کئی خرابیاں تھیں، یعنی ان کے جو خرافات تھے عمل کے اعتبار سے ہوں یا عقیدے کے اعتبار سے ہوں، قرآن میں بالکل تفصیل کے ساتھ ان کو ذکر کیا گیا کہ یہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے، رستوں میں بیٹھ جاتے، آنے جانے والوں کو، راہگیروں کو تنگ کیا کرتے تھے، آوازیں کسا کرتے تھے، اور اسی طرح پھر چونکہ یہ زور آور تھے، شاہ زور تھے، تو یہ مار دھاڑ وغیرہ کیا کرتے تھے اور لوگوں پر اپنا تسلط جمانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح پھر زندگی کی لمبی لمبی امیدیں قائم کرتے ہوئے یہ بڑے بڑے محلات بھی بناتے تھے کہ ہمیں یہاں
ایک لمبے عرصے تک رہنا ہے، لیکن وہ بالآخر عذاب کا شکار ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ توحید اور رسالت کا جو انہوں نے انکار کیا حضرت ہود علیہ السلام، کہ ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ساتھ میں رسالت بھی آپ کو عطا کی گئی۔ قرآن مجید میں آپ کے لیے رسول کا لفظ بھی ذکر کیا گیا ہے، انہوں نے خود فرمایا کہ میں رسول امین ہوں، تو یہ رسالت کے شرف سے بھی مشرف تھے۔ تو ان کی رسالت، ان کی نبوت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے وہ منکر ہوئے، کفر و شرک اور معبودان باطلہ کی پرستش میں وہ گرفتار ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی بے باکی یہ بھی تھی کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام جو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کہ نائب اور خلیفہ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے تھے، ان کے خیر خواہ اور ان کی نصیحت چاہنے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنے خیر خواہ کو نہ پہچانا اور معاذ اللہ ان کے لیے بڑے خسیس، بڑے ہلکے الفاظ استعمال کیے۔ قرآن مجید میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اے ہود، آپ کو تو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں، معاذ اللہ جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ اور پھر ان کی قوم کے جو کفار تھے، جو سردار تھے، جو سرداران کفار تھے، انہوں نے عام لوگوں کو کہا کہ یہ ہود علیہ السلام تو تمہاری طرح بشر ہیں، ظاہری طور پر انسان ہیں، جیسے تم کھاتے ہو یہ کھاتے ہیں، جیسے تم پیتے ہو یہ پیتے ہیں، اگر یہ رسول ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھاتے نہ پیتے۔ یہ ان کا ایک باطل نظریہ تھا کہ رسول اور نبی ہونے کے لیے یہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ فرشتوں کے طور پر اس انداز میں آئے، فرشتے کی صورت میں آئیں کہ وہ کھانا پینا نہ کھاتے ہوں۔ یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا انسانیت پر، نوع انسانی پر، بشر پر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نائبین کو اور بالخصوص اپنے محبوب اکبر نبی کریم علیہ السلام کو بشری صورت میں دنیا میں بھیج رہا ہے۔ تو یہ نوع انسانی کے لیے تو فخر اور افتخار کی بات تھی کہ انسانیت وہ جنس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھی ہے۔ اس پر فخر کرنے، اس پر رب کا شکر کرنے کے بجائے کئی قوموں کی یہ بدبختی اور ان کی بے باکی ذکر کی گئی قرآن پاک میں مختلف مقامات پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو اپنے جیسا بشر کہا، یعنی ظاہری آنکھوں سے ان کے معاملات کو دیکھا اور معاذ اللہ ان کی عظمت کے منکر ہوئے۔ علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ ابو جہل کو دیکھیں آپ، اس نے نبی کریم علیہ السلام کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا، بظاہر بصارت سے دیکھا، تو نبی کریم علیہ السلام ابو جہل کو محمد بن عبداللہ نظر آئے اور وہ معاذ اللہ جو کرتا رہا، لیکن یہی ابو جہل، اسی ابو جہل کا سگا بیٹا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی رسول ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ نے دل کی نگاہ سے، بصیرت سے حضور کو دیکھا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام کی کمالات مان کر ان کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے اور عظیم صحابی رسول کہلائے۔ لیکن وہ جو بدبخت تھا ابو جہل، وہ نبی کریم علیہ السلام کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، آپ کے ظاہری معاملات دیکھ رہا تھا، حالانکہ انبیاء کرام کی بشریت بھی اتنی اعلیٰ ہوتی ہے کہ فرشتوں کی نورانیت پر بھی فائق ہوتی ہے اور ان پر بھی حاوی ہوتی ہے۔ یہ ایک جدا بات ہے، بشریت ان کی قطعی اور یقینی ہی ہوتی ہے، جی ہوتی ہے، لیکن وہ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے کہ ملک بھی، فرشتے بھی اس بشریت کا مقابلہ اپنی نورانیت کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ خود بھی اپنی بشریت کا تعارف کرواتے ہیں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تمہارے مثل بشر ہوں، لیکن امتیاز پھر بیان فرمایا یوحا الیہ، بشر ہونے کے باوجود ایک خصوصیت جو مجھے حاصل ہے وہ یہ کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، تم وحی سے محروم ہو۔ جی، اور بشریت کا جو انبیاء کرام نے ذکر کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ خدا نہ ہونے میں بشر ہوں، خدا نہ ہونے میں، اعلیٰ حضرت بھی اس طرح کا کنز الایمان شریف میں ترجمہ کرتے ہیں کہ خدا نہ ہونے میں تم جیسا بشر ہوں، یعنی خدا جس طرح تم خدا نہیں ہو میں خدا نہیں ہوں، ورنہ بشریت انبیاء کرام کی عرفہ والا ہوتی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے باقی کی اور پھر معاذ اللہ دھمکیاں بھی دیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی شجاعت، ان کی ہمت اور جرت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پیچھے تائید الہی ہوتی ہے۔ پوری قوم کا ایک نبی اکیلے مقابلہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اگر مضامین پڑھیں تو موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، لیکن ان کے علاوہ، موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تقریباً جتنے انبیاء آئے وہ اپنے زمانے میں اپنی قوم کے سامنے بظاہر تنے تنہا ہوتے تھے، لیکن حق کی دعوت دینے اور احقاق حق کرنے میں وہ کسی کا خوف نہیں کرتے تھے، اور باطل نے بڑی کوشش کی۔ نبی کریم علیہ السلام کی مکی زندگی دیکھیں، آپ مدنی زندگی دیکھیں تو بڑی کوشش کی گئی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی چونکہ تائید حاصل تھی لہذا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا۔ بہرحال یہ اپنی سرکشی پر قائم رہے، بدبختی پر قائم رہے، اور ایک وقت آیا جو عذاب کا وعدہ تھا وہ آیا، اور جس طرح شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ 7 راتیں اور 8 دن تک تیز ہوا چلی اور اس نے ان کو تہ و بالا کر دیا اور یہ ہلاکت کا شکار ہوئے، اپنے انجام کو پہنچے۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان والے تھے، جو ان کے امت میں ایمان والے مسلمان تھے، ان کو لے کر یہ مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے، اور وہیں پر آپ نے اپنی زندگی کے ظاہری آخری ایام گزارے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ انبیاء کرام کا انداز تھا کہ جب بھی کسی نبی کی قوم ہلاکت کا شکار ہوتی، عذاب کا شکار ہوتی، تو پھر انبیاء کرام اپنے ماننے والے مسلمانوں کو لے کر
مکۃ المکرمہ کی طرف جو ام القریٰ ہے، زمین کا اور ایمان کا مرکز ہے، تو انبیاء کرام پھر وہاں ہجرت کر جاتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے ان مضامین پر غور و فکر کرنے اور وہ برائیاں جنہوں نے پچھلی امتوں کو ہلاک کیا، اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، جب عذاب کا وقت آ گیا تو ہم نے ہود کو بہرحال نجات عطا فرمائی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جو ہود پر ایمان لے آئے تھے انہیں بھی اپنی رحمت سے پناہ عطا فرمائی، اپنے عذاب سے بچایا اور رحمت میں جگہ دی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، عذاب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دامن انبیاء میں پناہ حاصل کی جائے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس مضمون کو بیان کیا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا سرکار کہ دامن میں اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں پناہ نصیب فرمائے۔ سلسلے کا اختتام کرتے ہیں، پیش کرنے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی رب العالمین اسے اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں معاف فرمائے۔ مجلس کی اختتام کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ مدینہ سلام زینت عرش مولا، صلاۃ و سلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، او زباں پر پیارے پیارے آقا، صلاۃ و سلام پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، صلاۃ و سلام فرشتوں کا وظیفہ، صلاۃ و سلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، صلاۃ و سلام، میرا لاشا بھی کہے گا، صلاۃ و ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،